سر یہ بتائیے گا کہ آؤٹ ڈور پچھلے 16 روز سے بند ہے. ڈاکٹرز آپ کا ایک کل بیان تھا, اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جی آپ نے ان پر ایک ایلیگیشن لگایا ہے, اور آج انہوں نے پریس کانفرنس میں آپ پر یہ ایلیگیشن لگایا ہے کہ مسٹر 10% آپ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی ریویمپنگ ہو رہی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ جو کل بیان دیا گیا ہے اس پر معافی مانگی جائے, نہیں تو 72 گھنٹے میں تمام سروسز تمام اسپتالوں سے بند کر دی جائیں گی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ان کا نام ہی نہیں لیا تھا کل. سر جواب بھائی جان جواب ایک آپ نے کہا کہ ڈاکٹر جو کام نہیں کرتے وہ حرام کھاتے ہیں, تو اسپیسیفک یہ کن لوگوں کے لیے تھا؟ کیونکہ وائی ڈی اے تو اس پر سیاست کر رہی ہے کام کرنے کی بجائے. دیکھیں, میں بڑا کلیئر ہوں, کل بھی کلیئر تھا, آج بھی کلیئر ہوں. میری اسٹیٹمنٹ صرف ڈاکٹرز کے لیے نہیں تھی. ڈاکٹرز کا نام لیا, پھر میں نے CNW کا نام لیا, پھر میں نے باقی ڈپارٹمنٹس کا نام لیا. جو بندہ, اگر میں اس ٹائم حکومت سے تنخواہ لے رہا ہوں اور کام کر رہا ہوں اور میں اپنا کام پورا نہیں کرتا تو میں بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کام اپنا 8 گھنٹے بھی پورے نہیں کرتے, یا ایک ہفتے میں جتنے آپ کے آورز ہیں وہ پورے نہیں کرتے. اگر CCPO لاہور دن میں 8 گھنٹے کام کرنا ہے یا 16 گھنٹے کام کرنے کے بجائے 4 گھنٹے کام کریں تو ان کی پولیس بھی اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے. تو ہر وہ بندہ, بھائی میرے اپنے گھر میں ڈاکٹر ہے, میری فیملی میں ڈاکٹر ہے, میں نے واپس گھر بھی جانا ہے, تو میں کسی صورت ڈاکٹرز کو نہیں کہہ سکتا, بیکاز ڈاکٹرز ہمارے لیے بہت مقدم ہے, اور ہمارے میجورٹی ڈاکٹرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ جس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوتی ہے وہ بیچارہ 12 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے. ہاں, بیچ میں بالکل لوگ ہیں جو ڈنڈی مارتے ہیں, اور میں اسپیسیفک ان لوگوں کے لیے ہوں جو کام نہیں کرتے, جو کام چھوڑ دیتے ہیں. میرا اس میں بڑا کلیئر میسج ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے, اور جہاں تک رہی ان کی بات, وہ جو شوق ہے پورا کر لیں, میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں. سر یہ بتا رہے ہیں کہ آؤٹ ڈور کھلوانے کے لیے کیا اقدامات کریں, کیونکہ ریویمپنگ ایمرجنسیز میں چل رہی ہیں, تو وہ پیشنٹ بڑا جو ہے وہ پریشان ہے اس ٹائم پہ. آؤٹ ڈور کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں. سر یہ اسی سے جواب جو ایسوسیشنز ہیں اور وہ گنڈا گردیاں کرتی ہیں, ہڑتالیں کرتی ہیں, آپ محکمہ داخلہ کو کیوں نہیں لکھتے ایسی ایسوسیشنز کے خلاف کہ آئے دن کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ میری بات سنیں, جو میرے تھوڑی سی نالج ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ڈاکٹرز کو اسٹرائک کی اجازت نہیں ہے, اٹس انلیگل. ٹھیک ہے, اور انلیگل چیز آپ جس طرح مرضی اس کو جسٹیفائی کریں, لاہور ہائی کورٹ آرڈر. جہاں تک رہی بات کہ وہ آپ نے پہلے سوال کیا کہ میرے پہ الزام والی بات کی, میں 1 روپیہ بھی حرام کھانے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں, چاہے وہ میں خود ہوں, اور میں نہ اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے یہ لعنت نہیں لے سکتا. تو یہ ضرور ہے, قرآن مجید ضرور پڑھ لیں کہ جو جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس معاملے میں بہت کلیئر ہوں, اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی میرے پہ جھوٹا الزام لگائے. میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا, میں نے کسی اور کو جواب دینا. کی بات تھی کہ وزارت داخلہ کو کیوں نہیں لکھتے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم صبر کر رہے ہیں, اور میں اور میری ٹیم بڑی کلیئر اس معاملے میں کہ کسی بھی صورت میں عوام کو تنگی برداشت نہیں کی جائے گی. آج اسی بات میں ہائی کورٹ میں ایک میٹنگ ہوئی ہے. اچھا, میرے لمحے نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اپنی لائنز کراس کرے گا تو اسٹیٹ موجود ہے. جی, تو میری اس لیے ریکویسٹ ہے کہ تمام لوگوں سے کہ اپنا کام کریں. آپ کا کوئی ایشو ہے تو ضرور ہائی لائٹ کریں, آپ کا فرض ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ ہائی لائٹ کریں, لیکن لائنز کراس نہ کریں. کافی سوال مریض کو بھی ایشوز یہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیکٹری صاحب کے پاس 2 ڈپارٹمنٹ ہیں, ان سے ملتے نہیں ہیں, ان کے مسائل حل نہیں ہوتے. سیکٹری صاحب ان کے نوکر نہیں ہیں. سیکٹری صاحب پورے عوام کے پنجاب کے ملازم ہیں, وہ صرف کسی ایک اسپیسیفک ادارے کے لیے ملازم نہیں ہیں. ان کی ذاتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ٹھیک ہے, مگر اگر ان کو رینوویشن سے اعتراض ہے تو اس کا ایڈریس ہم نہیں کریں گے, نہ ہم نے کرنا ہے. ہاں, اگر ان کا کوئی ذاتی کسی کا مسئلہ ہے, کوئی چیز ہے تو وہ ضرور کریں گے. سیکٹری صاحب یا منسٹر صاحب کسی بھی صورت کسی ایک آرگنائزیشن کو جواب دہ نہیں ہے, یہ پبلک کو جواب دیں, اور انہوں نے وہ چیز کرنی ہے جو پبلک کے لیے فائدے میں اور پبلک کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, میں بڑا صبر والا آدمی ہوں, اور لیکن اس کے ساتھ
रेट ऑफ द स्टेट कायम करनी भी आती है, थोड़ी बहुत सीख ली है, तो प्लीज़ उसका भी ख्याल करें। पेट स्कैन जो मशीनें हैं इनकी बड़ी ज़रूरत है अस्पतालों को, और पीकेएलआई में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इसी तरह एक शौकत खाना में और एक मॉल में है पेट स्कैन, और पेट स्कैन बहुत ज़रूरी है, वो काइंडली हमारा एक नहीं देखें, वो बड़ी हर 1 अरब रुपए से ज़्यादा की मशीन है, ऑलरेडी हमारी 2-3 काम कर रही हैं, एक अभी पंजाब में और आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला उससे लोड कम ज़रूर होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।